ہمیں تفصیلات ملتی ہیں کہ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے ہر ملک میں اساتذہ مقرر کیے جن کی ڈیوٹی یہ تھی کہ یہ لوگوں کو قرآن کی تعلیمات اور اس کے نئے دین کے احکام سے آگاہ کریں۔ مجسٹریٹس کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اس بات پر نظر رکھیں کہ تمام لوگ خواہ وہ بوڑھے ہوں یا جوان جماعت کی نماز بالخصوص جمعہ اور رمضان کی نمازوں میں شریک ہو رہے ہیں۔ نو مسلموں کی تعلیم کے کام کو دی جانے والی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ تعلیم و تربیت کا یہ ذمہ داری کوفہ شہر میں وزیر خزانہ کے درجے کے آدمی، جیسے ان کا نام تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کے شخص کو دی گئی تھی۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ کرسچن اسکالر نے کی پوری سچویشن بتائیے کہ جناب اس طرح سے ایجوکیشن کرتے تھے۔ ایجوکیشن میں اب جو غیر مسلم تھے ان میں تو اللہ تعالیٰ کا میسج صرف پہنچا دیتے تھے، اتنا ہی تھا، لیکن جو ایمان لے آتے تو پھر ان کی پوری ایجوکیشن اور ٹریننگ کا سلسلہ چلتا تھا۔ اور کیسے چلتا تھا تو اس کے لیے اب یہ اس کی سچویشن یہ ذرا دیکھیے کیا کرتے رہے۔ رزلٹ اس میں ایسے ہوا ہے سائیکولوجیکلی۔ ایک تو یہ کہ پرامن طریقے سے دعوت، بالکل پرامن ہو، ہر طرف کوئی کسی پہ کوئی تشدد نہیں ہو، یہاں تک کہ جن لوگوں سے جنگ بھی ہوئی تھی تو ان کو بھی بڑی عزت کے ساتھ رکھتے تھے۔ تو قرآن مجید کا میسج پہنچانا، پھر صحابہ کرام جو خود گورنرز بن گئے تھے مختلف ایریاز کے، ان کا حسن سلوک، یہ تھا ایک ریزن تھی کہ بہت محبت کے ساتھ لوگوں سے کام کرتے تھے، ان کی ایون غیر مسلموں کی بھی پوری ان کی خدمت کرتے ہوتے تھے۔ قدیم مذہبی پروہت کا ایک نفسیاتی جبر جو تھا کہ جو لوگ چاہتے تھے کہ بس انہی کے مذہب پہ رہیں اور کوئی اپنے ذہن کو اوپنلی نہ سوچیں، اس کو بڑا روکتے تھے۔ تو قدیم مذہب سے متعلق سوالات جن کے ذہن میں پیدا ہوتے تھے تو اس کو بڑا ریجیکٹ ان کے جو پروہت سے مراد کے ان کے جو مذہبی لیڈرز تھے روکتے ہوتے تھے۔ تو اب صحابہ کرام نے اتنا کیا کہ ان کے لیڈرز کو روک دیا کہ بھی یہ آپ پابندی کسی پہ نہیں کریں، ہر ایک آدمی آزاد ہو جائے، پھر وہ کرے۔ پھر ایک بڑا کام یہ ہوا، اب یہ غیر مسلم علاقوں میں کئی ممالک میں دائی تاجر، یعنی ایک ایسے بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایسے لوگ تھے اور پھر تابعین میں بھی بہت سے تھے کہ جو بزنس کرتے تھے اور وہ کئی ملکوں میں جاتے تھے، تو وہ جاتے اور ساتھ ساتھ وہ میسج بھی پہنچا دیتے تھے۔ اس کے لیے ایک بڑی اچھی اگزامپل آپ کو ملے گی۔ ابھی آپ اگر انڈیا کے کیرلا میں چلے جائیں جو بالکل اس کے جنوبی ایک اس کی ریاست ہے، وہاں چلے جائیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ایک 25% لوگ ایمان لائے۔ اچھا، وہیں کے جو دوست تھے مجھے ملے تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جناب یہ معاملہ تھا کہ خود وہاں کے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ آ کے بزنس کرتے تھے تو وہ ایسے ایتھیکل طریقے سے کرتے تھے کہ اللہ کا میسج پہنچ جاتا تھا اور لوگ ایمان لاتے تھے۔ اور یہاں تک کہ بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ابھی ہر فیملی میں سے ایک ایک مسلمان ہو، تو ایک ایک بچے کی پھر وہ ٹریننگ ہوتی رہتی اور وہ آتے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم بھی 25% مسلمان ہیں، 75% ہندو ہیں، تو کہتے ہیں ہم وہ کوئی لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوتے اور وہ ہمارے قضا نہیں ہوتے۔ تو اس طرح سے معاملہ، یہ ایک ایگزامپل ہے۔ آپ کو سری لنکا میں بھی یہی مثال ملے گی، آپ کو بنگلہ دیش میں بھی ایسی چلی، لیکن وہاں میجورٹی وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر ملیشیا، انڈونیشیا میں بھی ایسے ہی ہوا کہ میجورٹی میں آیا، لیکن کئی اور ممالک میں یہ دعوت صرف میسج سے ہی پہنچا ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پھر افریقہ میں ایسی یہ اسپیشلی آپ کا جو ایریا ہے ایریٹیریا اور سوڈان کا، وہاں پہ صرف دعوت سے پہنچی اور پھر وہیں سے یہ دعوت چلتے چلتے کینیا اور پھر اور بہت سے ممالک جو افریقہ کے ہیں تو وہ کئی نے میجورٹی قبول کر لی، کچھ نے نہیں بھی کی۔ تو دیٹس اٹ، ان پہ کوئی
پابندی نہیں رہی۔ اچھا، اب یہ صحابہ کرام بھی یہی کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، کہ اپنے لیڈرز کی پیروی میں قبول اسلام کئی لوگ کرتے تھے، تو اس لیے یہ کرتے تھے کہ کسی قبیلے کے یا کسی بھی ملک کے جو لیڈرز ہیں ان پہ بھی دعوت پہنچا دی جائے، تو اگر وہ ایمان لے آئے تو پھر بڑی تعداد جو ہے وہ خود ایمان لے آتے ہیں۔ تو یہ ایک پریکٹیکلی رہا معاملہ کہ کئی لوگ اپنے لیڈرز کی پیروی میں اسلام قبول کرتے رہے، تو ظاہر ہے وہ 100% اچھی کوالٹی کا اسلام تو نہ آیا ان میں، لیکن چلو قانونی طور پر تو وہ آ گئے۔ سابقہ دین کی تعلیمات کی وجہ سے قبول اسلام۔ اب یہ بھی ہوا کہ جو پرانے جس مذہب پہ بھی وہ تھے تو وہاں پہ ایسے ایتھکس ان کے یہاں بھی تھے، تو ان کو بھی سمجھ آ جاتی تھی، ایمان لاتے تھے۔ اس کی ایک مثال آپ کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ملی کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جو کہ ایران کے رہنے والے تھے، اور وہ یہ دیکھتے تھے کہ بھی ان کے مذہبی لیڈرز جو ہیں وہ اس طرح عمل نہیں کر رہے کہ جیسے ان کی جو پارسی مذہب جیسے پھیلا ہوا ہے، تو اس میں بہت سا حصہ وہی تھا کہ جو توحید میں تھا لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہے، تو وہ اپنے اس میں سیٹسفائی نہیں تھے۔ پھر انہوں نے کرسچنس کے دیکھا تو پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ بہتر پوزیشن ہے، تو پھر وہ چھوڑ کے اپنے ایریے سے اس کے بعد سیریا چلے گئے، اور کئی انہوں نے کرسچن اسکالر سے پڑھتے رہے، سیکھتے رہے۔ چلتے چلتے پھر ایک کرسچن اسکالر جو ہیں وہ اب فوت ہو رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھی اب بہت سے کم لوگ ایسے رہ گئے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق عمل کر رہے ہیں، تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وہ ٹائم آ گیا ہے کہ جب آخری رسول وہ آئیں گے۔ تو انہوں نے پوچھا جی وہ کہاں آئیں گے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جی عرب کے اندر ایک ایریا ہے کہ جہاں پہ لاوا گرا ہوا ہے، تو اس میں کہیں وہ نبی جو ہے وہ آئیں گے۔ تو اب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، تو وہ خیر پتہ چلتے چلتے ان کو پتہ چلا کہ یہ یثرب وہ ایریا ہے کہ جہاں پہ لاوا گرا ہوا ہے۔ تو وہ پھر آئے، لیکن کچھ لوگوں نے ان کو اغوا کر کے غلام بنا دیا۔ تو این اسی ٹائم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لے آئے تھے مدینہ منورہ میں، اور اب جب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان کا پورا میسج سن لیا تو سمجھ آ گیا کہ سیم وہی ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا میسج تھا۔ تو وہ فوراً ایمان لے آئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جن لوگوں نے ان کو غلام بنایا تھا تو انہی سے سلمان فارسی کو خریدا، اس کی پیمنٹ کر دی اور پھر ان کو آزاد کر دیا۔ تو یہ رزلٹ تھا۔ اچھا، کچھ لوگ تھے کہ جو سرداری بچانے کے لیے قبول اسلام کر لیتے تھے۔ ایک قبیلے کا سردار ہے، وہ چاہتا ہے کہ چلو جی ہماری سرداری رہے، حکومت تو ہر طرف مسلمانوں کی بن رہی ہے، وہ بھی لے آتے تھے، پھر ان کے جتنے ان کے قبیلے کے لوگ تھے وہ بھی ایمان لے آتے تھے۔ تو یہ کوئی 100% اچھی کوالٹی نہ ہوتی، لیکن چلو لے آتے تھے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی بنے کہ جو منافقانہ طور پر قبول اسلام کر لیا، انہوں نے بظاہر مسلمان بن گئے، لیکن اصل بڑی تعداد میں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے پھر یہی کوشش کی کہ اس طرح سے دوبارہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم حکومت پہ قبضہ کر لیں۔ تبھی وہ کرائسس پیدا ہوئے جس کو آپ نے پڑھ چکے کہ حضرت عثمان اور علی رضی اللہ عنہما، پھر حسن رضی اللہ عنہ، ان سب کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر حسین رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر اس طرح بنو امیہ کے اندر بہت سی وہاں لڑائی جھنگیں ہوتی رہیں، چلتا رہا، لیکن چلو پھر سیٹل ہو گیا معاملہ، لیکن پھر بھی بغاوتیں ہوتی رہیں، تو ایک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو آپ امیجن کریں کہ یہ ایک سلسلہ چلتا رہا۔ اب میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں، یہ ایک کہانی کی شکل میں ایک سچویشن دکھاتا ہوں کہ لوگ ایمان کیسے لے آئے۔ اس کے لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، تو اس کو میں مختصراً اس ایک فارمیٹ میں کہ لوگ کیسے ایمان لائے تھے، تو اس کی آپ ایک ایگزامپل دیکھیں گے، وہیں سے یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ جیسے بہرام ایک صاحب تھے جو ایران کے شہر
اہواز کے قریبی گاؤں سے تھے۔ تو ان کا قبیلہ صدیوں سے یہاں آباد تھا۔ یہ لوگ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے اور دین زرتشت کے پیروکار تھے۔ زرتشت میں نے عرض کیا تھا پچھلی ہسٹریز میں کہ زرتشت ایک بزرگ تھے کہ جو توحید کی دعوت پہنچاتے تھے، تو ان کے پیروکار تھے۔ لیکن پھر بعد میں ہوا کہ کچھ لوگوں نے انہی کے نام سے یہ پارسی مذہب انہوں نے تیار کیا اور پھر آگ کی پوجا شروع کر دی تھی۔ اچھا، ہوا یہ کہ بہرام کو اگرچہ مذہب سے بہت لگاؤ تھا، تاہم اس نے اپنے آتش کدے میں دیکھا تھا کہ وہاں کے پروہت کا اپنا کردار کچھ اچھا نہیں تھا۔ تاہم اس کے ذہن میں کچھ فلسفیانہ خیالات ابھرتے تھے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مرنے کے بعد انسان کہاں چلا جاتا ہے، یہ کائنات کس نے بنائی ہے، اس طرح کے سوال آتے۔ تو اپنے پروہت یعنی جو لیڈر ان سے پوچھتے تو وہ جھڑک دیا کرتے تھے اور اپنے آبائی مذہب پر قائم رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ بہرام اپنے 18 سال کا نوجوان تھے تو اسے اطلاع ہوئی کہ عربوں نے ایران پر حملہ کر دیا اور ایک نئے دین کے علم بردار ہیں۔ تو آتش کدے کے پروہت نے اعلان کیا کہ تمام جوانوں پر لازم ہے کہ تم دین زرتشت کی بقا کے لیے ایران کی سرکاری فوج میں بھرتی ہو جاؤ۔ تو بہرام میں چونکہ قوم پرستی کا کوئی اتنا جذبہ نہیں تھا، اس لیے وہ فوج میں تو شامل نہیں ہوئے، لیکن ان میں بزنس میں لگاؤ تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے باپ کو قائل کیا کہ گاؤں سے غلہ اور مویشی لے کر فوجی چھاونی کے اندر جا کے یہ ہم سپلائی کر لیں تو اس سے اچھے پیسے بنیں گے۔ تو یہ بزنس کرنے لگے اور جا کے اپنے جو بھی قریب کینٹ تھے وہاں جا کے بیچنے لگے۔ جنگوں میں ایرانیوں کی پے در پے شکستیں ہوئیں اور چند ہی برس میں عرب ان کے علاقے پر قابض ہو گئے۔ تو بہرام کو بہت فکر تھا کہ اب ان کا کاروبار اب تباہ ہو جائے گا۔ لیکن حیران یہ ہوا کہ عربوں کے فوج کے کمانڈر نے اعلان کیا کہ آپ لوگ اپنا اپنا کام کرتے رہیے، ہمارے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا حکم ہے کہ فوج کسی سے کوئی تعرض نہیں کرے گی، یعنی کوئی ملٹری کسی عام آدمی بھی کچھ نہیں کہے گی، آپ اپنی لائف جیسے چاہے گزارے۔ کچھ عرصے بعد اطلاع ہوئی کہ عربوں نے اہواز کے قریب ہی ایک فوجی شہر بنانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو اہواز کے پاس بہرام کی ایک اچھی خبر تھی کہ ایک اچھا بزنس چل جائے گا۔ تو اس نے وہاں پہ ایک مقیم عربوں کے کمانڈر سے یہ بات پوچھی، ان کا کہ ہاں جی بالکل آپ جائیں بزنس کریں یہاں۔ تو بہرام مویشی اور غلہ لے کر بصرہ آنے جانے لگے اور ان کا بزنس پھیل گیا۔ کاروباری ضروریات کی بنیاد پر انہوں نے عربی بھی سیکھ لی اور یہ بھی دیکھتے رہے کہ عرب اپنے مذہب کے بارے میں بہت پرجوش ہوتے ہیں اور جو بھی شخص ان کے پاس آتا ہے اسے اپنے دین سے متعارف ضرور کرواتے ہیں۔ تو ہر وقت ان کی زبان پر اپنے خدا کا نام ہوتا ہے جسے وہ اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ تو بحران کو آیا معاملہ۔ اچھا، اب یہ معاشی آسودگی آئی، جب یہ بڑے سکون میں آئے تو پھر بحران کے ذہن میں وہی فلسفیانہ سوالات جو بچپن میں پیدا ہو رہے تھے تو اس کا جواب نہیں ملا تھا، اب وہ دوبارہ ذہن میں آئے کہ جی ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں رہ رہے ہیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا، کیا کائنات کیسے پیدا ہوئی ہے، یہ سب سوال آئے۔ تو انہوں نے ایک مسلمان فوجی کے سامنے رکھا اور بات کی جو اسلام پر بات کرتے تھے، دعوت پہنچاتے تھے۔ تو فوجی نے کہا کہ جی آپ یوں کریں، مسجد کے امام صاحب سے مل لیں۔ ان کو لے گئے جو قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے۔ تو امام صاحب نے یہ کہا کہ میں آپ کے سوالات کا جواب تو دے سکتا ہوں، لیکن بہتر ہے کہ آپ گورنر بصرہ کے جو ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ان سے مل لیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور ایک بڑے عالم ہیں، تو میں انہی کا شاگرد ہوں، میں آپ کو لے چلتا ہوں ان سے۔ بہران بڑا حیران ہوا کہ گورنر سے ملنا اتنا آسان ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان کو یہ معلوم تھا کہ ایران کے کسی گورنر سے ملنا جوئے شیر لانے سے کم نہ تھا۔ لیکن بحران خوش ہوا کہ اچھا جی ان سوالات کے لیے گورنر سے تعلقات بھی بن جائیں گے، چلو اچھا بزنس اور اچھا ہو جائے گا۔ تو امام صاحب بحرام کے لے کر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس لے آئے تو ان کا آفس جو ہے بالکل مرکزی مسجد کے ساتھ ہی تھا۔
بہرام کا خیال تھا کہ یہاں قدم قدم پر اسے سیکیورٹی گارڈز ہوں گے جو انہیں روک رہے ہوں گے، چیک کریں گے، لیکن دیکھا کوئی پوچھ بھی نہیں رہا، اور سیدھے گورنر کا بالکل سادہ سا آفس ہے اور کمرے میں دروازے پہ کھلا ہوا ہے جس میں کوئی دربان، کوئی بھی گارڈز بھی نہیں ہے، سیدھے جناب چلے گئے۔ بڑے حیران ہوئے کہ جناب بہرام نے آواز کی، ایرانی گورنرز نے یہ ایک پرتکلف دربار دیکھے تھے تو اب وہ دیکھ کے حیران ہو گئے تھے کہ شان و شوکت اور جاہو جلال جیسے معاملہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں تو جناب وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو گورنر ہے وہ زمین پہ بیٹھے ہیں۔ اب یہ بحران جیسے آئے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور ان سے بہت گلے لگایا اور کہا ہاں جی جناب، بڑی ان سے ملاقات، بڑی اچھی طرح گپ شپ ہوئی، اور پھر ہر سوال کا انہوں نے ایک خندہ پیشانی سے جواب دیا۔ اتنے میں کھانے کا وقت آیا تو اب جناب کھانا بھی آ گیا، تو بحران کے بڑے حیران ہوئے کہ بڑا سادہ سا کھانا۔ اچھا، اس کے ساتھ پھر نماز کا ٹائم بھی آ گیا، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وہیں سے اسی کمرے سے نکل کے مسجد میں آ گئے اور وہاں انہوں نے نماز پڑھی۔ اب بحران اندر بیٹھے ان کی ایک دل نشیں آواز میں قرآن سن رہے تھے، اور عربی ان کو آتی تھی تو بحران نے سیکھ لی تھی عربی، تب ان کا مطلب بھی سمجھ میں آ رہے تھے۔ قرآن مجید کی آیتوں میں وہی باتیں تھیں جو ابو موسیٰ نے سوالات کے جواب میں دیے تھے، تو بحران کا بہت اطمینان ہو گیا کہ یار ان کی بات صحیح ہے۔ نماز کے بعد وہ کافی دیر تک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے رہے۔ سارا دن مختلف سائل اپنی ضرورتوں سے آتے رہے اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ان کے مسائل حل کرنے کے احکام صادر کرتے رہے، یعنی اب جو بھی مسئلے کے لیے آ رہے لوگ فوراً ایشو بھی ریزالو کر رہے۔ اب شام کو بحرام واپس آنے لگے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ اور آپ کے علاقے کے کسی شخص کو جب بھی کوئی مسئلہ ہو سیدھے آپ میرے پاس آ جائیے گا۔ بحرام اب جب بھی بصرہ آتا ہے تو ابو موسیٰ سے ضرور ملتے تھے اور جو اسے اسلام کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں بتاتے، تو کچھ عرصے میں اسلام پر اس کا دل جم گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اب مسجد میں سبھی لوگ اسے بہت عزت دیتے تھے اور جب بھی وہ بصرہ آتے تو اسے گلے سے ملتے تھے، یعنی ان کو ابھی تک تو یہ لگ رہا تھا کہ یار ہمارا سٹیٹس تو بس رعایا کا ہوگا، یا تو جی ہمارا سٹیٹس وہی بن گیا کہ جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا، میرا بھی وہی سٹیٹس ہو گیا۔ تو اب ذرا امیجن کریں کہ یہ ایسا ایٹیٹیوڈ تھا کہ جس سے لوگ ایمان لائے، یعنی یہ بحرام ایک ایگزامپل ہے۔ اس طرح اور بہت سے لوگ اسی طرح اپنے اپنے گورنرز کو ملتے رہے، نہ صرف گورنر بلکہ اور اسکالر صحابہ کرام میں جو تھے ان سے ملتے تھے، جو بھی کویسچن آنسرز چلتے تھے اور وہ ایمان لے آتے تھے۔